علیکم دوستوں، انسائڈ میں موضوع میں خوش آمدید۔ مریم نواز کی اچانک اسلام آباد آمد، رات کو اہم ملاقات اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے اوپر فسادات کرانے کی، خونی قسم کے فسادات کرانے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ اور مریم صاحبہ کی جو ہے اسلام آباد آمد ملاقات کے بعد فوری طور پر لندن کے اندر بھی ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی بہت امپورٹنٹ قسم کے جو امور ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب بڑا کچھ ایسا ہے جو اب منظر عام پر آنے والا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی اچانک اسلام آباد روانگی اور وہاں پر اہم ترین ملاقاتوں کا انکشاف ہونے کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ لندن میں ہونے والی اس بیٹھک میں مریم نواز کی ہونے والی ملاقات کی روشنی پر اثر نو قانونی امور کے اوپر مشاورت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی ریسنٹلی حکمران اتحاد رائے جس کا ٹینیور ختم ہوا اگست میں، اس حکمران اتحاد کو انٹیکٹ رکھنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ مریم صاحبہ نے اسلام آباد کے اپنے وزٹ کے دوران جن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے ان کو یہ مشورہ قوموں میں یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ پائن ایڈی اونچی اڈن دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی اتنا زیادہ آپ کو سولو فلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو برے وقت میں آپ کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، ان کو اپنے سے الگ نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو لندن میں ہونے والی بیٹھک ہے اس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اپنے ساتھ انگیج کیا جائے، اور پیپلز پارٹی سے کس طریقے سے جو ایڈجسٹمنٹس ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹس وہ کی جائیں، اور کس طریقے سے پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو ایک وسیع تر حکمران اتحاد کے وہ جو تھا اس کو ایک وسیع تر انتخابی اتحاد کی شکل دی جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشورہ کہ جناب سب کو لوپ میں لے لیں، یہ مشورہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کی وطن واپسی کے حوالے سے اب ایسی کون سی قانونی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جس کو دور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر خونی تصادم کی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ سازش کس نے کی ہے، کیسے انکشاف ہوا ہے، اور اس سازش کو یا اس خونی فسادات کرانے کی کوشش کو اب کس طرح ناکام بنایا جا سکتا ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو اور چھوٹی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، کیونکہ ایک کیس تھا جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور جسٹس بابر ستار نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کیے ہیں جو ہے مختلف فریقین کو، اور خاص طور پر جو حکومتی فریقین ہیں ان کو، اور اس میں یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ آخری ٹائم ہے، اگر آپ نے اس دوران جو صحیح طریقے سے جوابات نہ دیے تو پھر تمام خفیہ اداروں کو اس کیس میں شامل کر لیا جائے گا اور ان کو براہ راست فریق بنایا جائے گا۔ یہ بابر ستار صاحب کی طرف سے بڑا ہی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جو ان کے سامنے آئی ہے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ بشرا بی بی صاحبہ کو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیا گیا تھا، کیونکہ آڈیو کچھ ایسی سامنے آ رہی تھیں جہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کی کچھ گفتگو تھی جو ریکارڈ کی گئی تھی، اور بشرا بی بی صاحبہ کی توشہ خانہ میں انعام وہ جو ان کا سیکورٹی گارڈ تھا اس کے ساتھ بھی، اور زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی ان کی توشہ خانہ میں گھڑیاں شڑیاں بیچنے اور ہار شار بیچنے کے حوالے سے جو آڈیوز ہیں وہ اس وقت زیر سماعت تھیں۔ بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ آڈیو لیک سے متعلق ایف آئی اے پولیس جو ہے وہ ہراساں کر رہی ہے، اور یہ جو ان کی جو ریکارڈنگز ہیں اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اب اگر بشرا بی بی صاحبہ کی ان آڈیوز کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا تو پھر ان کا جو توشہ خانہ یا دیگر مقدمات میں ان کی جو آڈیو ریفرنسز ہیں جن کا فرانزک بھی کرایا جا چکا ہے
وہ ثبوت کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے جو ماتحت عدالتیں ہیں ان پر اثر انداز ہونے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتخاب کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ایسے جج کا انتخاب کیا گیا مقدمہ سننے کے لیے جو شہری حقوق کے حوالے سے بہت ہی زبردست قسم کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور وہ شہری اور سیاسی آزادیوں کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کا جو ہے وہ عزم بھی رکھتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے اس کیس میں سماعت کے دوران جواب طلب کیا تھا مختلف اداروں سے، اور خاص طور پر حساس اداروں سے، کہ جناب یہ اگر آڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں تو یہ کیسے کی گئی ہیں۔ اس کیس کی سماعت میں جو بشریٰ بی بی صاحبہ تھیں ان کے وکلاء نے سٹے آرڈر کی درخواست کی بابر ستار صاحب سے، اور بابر ستار صاحب سے کہا گیا کہ جناب بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے سے روکا جائے، اور ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ وہ بشریٰ بی بی کو گرفتار نہ کرے، جس پر بابر ستار صاحب نے جواب دیا، ان سے کہا جناب یہ میں کیسے روک لگا سکتا ہوں کہ ایف آئی اے کو کہ جناب آپ نے اپنی قانونی سرگرمیاں پوری نہیں کرنی۔ یہ جو قانونی سرگرمیاں ہیں اس میں جو ہے تفتیش کرنا، مقدمے کا اندراج کرنا، ملزم کو گرفتار کرنا، اس کے لیے چالان تیار کرنا، چالان کر کے عدالت میں پیش کرنا، یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایف آئی اے کو کہا جائے کہ وہ گرفتار نہ کرے تو یہ ایسا آرڈر نہیں دیا جا سکتا، اور انہوں نے کہا جناب ایسا آرڈر، آپ یہ والا آرڈر کے اندر نا بشریٰ بی بی کے وکیلوں نے کہا کہ یہ والا جملہ لکھ دیں کہ قانون کے مطابق کارروائی کرے ایف آئی اے۔ تو جج صاحب نے کہا، بابر ستار صاحب نے، کہ بھائی کبھی بھی کسی ادارے نے، کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے قانون کے خلاف بھی کام کیا ہے، اور اگر کوئی خلاف قانون کام ہوگا تو یہ فورم موجود ہے، یہاں پر آپ آگے چیلنج کر دیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب ہماری تسلی ہوگی کہ آپ یہ جملہ لکھ دیں، جس پر بابر ستار صاحب نے اس جملے کو اس طریقے سے ریکارڈ میں لگایا کہ دوسرا جو فریق ہے اس کے کہنے پر میں یہ آرڈر لکھوا رہا ہوں کہ ایف آئی اے قانون کے مطابق کام کرے۔ یعنی یہ جو بیلنس ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کیس کی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وزارت دفاع کا نمائندہ یہاں پر پیش ہوا، اور وزارت دفاع کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کیا کہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہمارا کوئی کردار ہے نہ موجودہ کیس میں ہم نے کوئی ریکارڈنگ کی ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ بھی بہت ہی حد تک واضح ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزارت دفاع نے یا وزارت دفاع کے ماتحت اداروں میں سے کسی نے بھی بشریٰ بی بی کی کوئی آڈیو ریکارڈ نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس جملے سے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو خود بشریٰ بی بی کا جو سٹاف ہے یا جس کے ساتھ بشریٰ بی بی نے گفتگو کی ہے اس نے یہ گفتگو کی ریکارڈنگ کو پبلک کیا ہے، ہم نے اس طرح کی کوئی گفتگو کو ریکارڈ نہیں کیا۔ جس پر بابر ستار صاحب نے کہا کہ تحریری جوابات میں عدالتی سوالات کا جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب جو کچھ پوچھا گیا تھا وہ اس سیکوینس میں نہیں بتایا گیا، لہٰذا آخری موقع دے رہے ہیں کہ نیا جواب دیں، تحریری طور پر جواب دیں، تمام عدالتی سوالات کا جواب دیں، ورنہ حساس اداروں کو براہ راست اس مقدمے میں فریق بنایا جائے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے اس کیس میں بری خبر یہ ہے کہ بابر ستار صاحب نے ایف آئی اے کو انہیں گرفتار کرنے سے نہیں روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے لیے جو آپشن ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے لیے، اس آپشن کو ایف آئی اے اب کسی بھی وقت استعمال کر سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ وہ تمام قانونی تقاضے پورے کریں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے ہمیں ہیپی فرائیڈے کا حالانکہ کو بندوبست کر دینا چاہیے، ان کے لیے یہ والا کام بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ اب بات آتی ہے جناب مریم صاحبہ کی۔ مریم صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور استقبال کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہیں، دھڑا دھڑ اجلاس ہو رہے ہیں، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کدھر، اور ان اجلاسوں میں
وہ مسلم لیگی ورکرز کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں اور استقبال کی تیاریوں کے لیے ان کو مختلف فرائض بھی سونپ رہی ہیں، اور اس میں اب حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی 21 اکتوبر کو آلموسٹ طے ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور اتریں گے، اور اس کے بعد کا شیڈول بھی آلموسٹ فائنل کیا جا چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک جلوس کی شکل میں داتا دربار لایا جائے گا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب مینار پاکستان کے اوپر ایک جلسے سے خطاب کریں گے، اور اس جلسے سے خطاب کے بعد نواز شریف صاحب چلے جائیں گے واپس جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ میں قیام کے بعد نواز شریف صاحب اپنے آپ کو عدالت کے روبرو پیش کریں گے اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر سرنڈر کریں گے۔ یہ ہے اب تک کا مسلم لیگ نون کا فیصلہ، لیکن اس کے اندر ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ اچانک مریم نواز صاحبہ چند روز قبل جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں اسلام آباد، اور اسلام آباد رات کو ان کی آمد ہوتی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ پتہ نہیں کس سے، اور ان ملاقاتوں میں کچھ مشورے ہیں جو دیے جاتے ہیں، اور ان مشوروں میں خاص طور پر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی میں قانونی پیچیدگی کا ایک ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں، اور ابھی تک وہ پیچیدگیاں دور نہیں ہوئیں، کیونکہ نواز شریف صاحب وطن واپسی پر ایک جلوس چاہتے ہیں، اور وہ ایک ہیرو شپ کے ذریعے لینڈ کر کے ایک ریلی کی شکل میں داتا دربار مینار پاکستان جانا چاہتے ہیں، جبکہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نواز شریف صاحب کو رازداری ضمانت مل سکتی ہے، اور وہ ضمانت صرف اور صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا جہاز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے، اور لینڈ ہوتے ہی وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں، وہاں سے ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی تحویل میں لیں، اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا متعلقہ کورٹ میں پیش کیا جائے، اور وہاں سے اگر ان کی سزا معطل ہوتی ہے تو پھر اگلی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزا لندن میں رہتے ہوئے معطل نہیں ہو سکتی، اور اسی مشورے کے اوپر مریم صاحبہ کے فوری طور پر مداخلت کے بعد لندن کے اندر ایک ہنگامی بیٹھک ہوتی ہے، اور اسی ملاقات میں مریم صاحبہ کو اس حوالے سے بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اکیلا مت چھوڑیں، پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لوپ میں لیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس بھی کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو میٹنگ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میٹنگ کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا آپشن اوپن ہے۔ اسی ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ بلاول میرے بیٹے جیسا ہے، میں بلاول کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ اسی میٹنگ کا رد عمل ہے جس کے اوپر حنیف عباسی صاحب نے بھٹو زندہ ہے کہ موقف سے یا دیے گئے بیان سے پیچھے ہٹے، معافی مانگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو ذکر کیا تھا کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کروں گا اور ان کو اس بات پر قائل کروں گا کہ جناب یہ جو ہمارے درمیان چیزیں طے ہوئی تھی وہ چیزیں طے بھی ہوں اور ان کو ری نیگوشیٹ بھی کیا جائے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے حوالے سے، اس کا تھم نیل بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے میٹر فار لائف اینڈ ڈیتھ ہے، جبکہ دوسری جانب ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے اور وہ ٹویٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر خون کی ندیاں بہانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور شہباز گل صاحب اس ٹویٹ میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ شہباز گل صاحب اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان کا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی نکالا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جناب لاہور کے عوام اور پاکستان کے عوام اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ذرا آمنا سامنا ہو جائے۔ اب اس بات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے اور 10 لاکھ کے قریب لوگ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لاہور میں موجود ہوں گے، تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی انہی جو ہے ٹائم میں
سڑکوں پر موجود ہوں گے تو پھر یہ یقینی طور پر تصادم ہوگا، اور یہ تصادم خدا نخواستہ بہت ہی زیادہ سنگین بھی ہو سکتا ہے اور بہت ہی زیادہ خونی بھی ہو سکتا ہے، اور اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ مریم صاحبہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں یہ والا نقطہ بھی زیر غور آیا تھا، اور اس نقطے کے اوپر یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے حوالے پر جو روٹ ہے اس میں کسی چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور مسلم لیگ نون کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ ان کو مکمل طور پر اس حوالے سے اپنے قائد کے استقبال کے لیے آزادی ہوگی، کیونکہ یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اب اصل مسئلہ آ جاتا ہے یہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کے اوپر، اور ان قانونی پیچیدگیوں میں جو سابق وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، اور نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں امجد پرویز ملک صاحب، انہوں نے بھی لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں اور اپنا ویو پوائنٹ ان کو بتایا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے اپنی سچویشن ان کو بتائی ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ قانون کے مطابق ان کیسز میں تب تک اپیل دائر نہیں ہو سکتی جب تک جو ملزم ہے وہ براہ راست رابطہ نہ کرے۔ اب اس حوالے سے دو مختلف اوپینینز ہیں۔ امجد پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عدالت ان کو ریلیف دے سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، آپ وطن واپس آ جائیں، وطن واپسی پر آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور آپ وطن واپسی کے 48 گھنٹوں کے اندر خود کو عدالت کے روبرو پیش کر دیں۔ اس طرح کا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا آپشن دیا جا سکتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ سیف الملوک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب تک جو سزا نواز شریف صاحب کو سنائی گئی ہے اس کے مطابق ان کیسز میں تب تک اپیل دائر نہیں ہو سکتی جب تک نواز شریف صاحب وطن واپسی پر سرنڈر نہ کریں، جیل نہ جائیں، اور جیل جانے کے بعد ان کی سزا معطل ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کئی فیصلے موجود ہیں جن کی روشنی میں جیل سے باہر رہ کر ایک سزا یافتہ شخص اپیل دائر نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کی ایک اپیل پہلے ہی خارج ہو چکی ہے۔ اب اس طرح کی جو بات ہے وہ مختلف وکلاء کی طرف سے آئی ہے۔ شاہ خاور صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، جبکہ نون لیگ کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ہر طرح کی قانونی پیچیدگی دور ہو چکی ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ جناب اگر یہ تمام پیچیدگیاں دور ہو چکی ہیں تو مریم صاحبہ کی اسلام آباد میں اچانک آمد اور ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کا مقصد میرا خیال ہے سمپل یہی ہے کہ ان کو یہ بات باور کرانی تھی کہ جناب ذرا دھیان نہ لانا، قاضی آ گیا ہے، اور دوسرا ان کو یہ باور کرانا تھا کہ آپ کو ابھی سولو فلائٹ کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، اور مریم صاحبہ کو بلانے کا مقصد اور ان کو یہ بات بتانے کا مقصد میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ وہ جو ہیں زرداری صاحب ان کی طرف سے شاید یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں مریم صاحبہ کا جو مکتبہ فکر ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کو اگلے انتخابات میں اپنے ساتھ نہیں دیکھتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ کو بلایا بھی گیا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی گئی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔